پاکستان اس ریجن میں سب سے زیادہ کرپٹ ترین ریاست ہے. بلوچستان پاکستان میں سب سے کرپٹ ترین صوبہ ہے. 2% لٹریسی ریٹ کے ساتھ ہم دنیا کو چھوڑو، ہم پاکستان کی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. سی ایم صاحب، میں سب کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. خدا کے لیے اگر یہ پیسے جیسے آپ نے اپنے علاقے میں خرچ کر رہے ہیں، یہ خرچ ہو جائیں، سب لے جاؤ، ہمیں کچھ نہ دو. آنے سے پہلے تھوڑا سا جو اس وقت گلوبل چیلنجز ہے، سیاسی، معاشی، ماحولیاتی، اور جو ایک سرد جنگ شروع ہوئی ہے، کیونکہ سوویت یونین کے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ دنیا بائی پولر تھا. ایک جانب سوویت یونین تھا، دوسری جانب نیٹو. لیکن سوویت یونین کی ڈاؤن فال کے بعد یونی پولر ورلڈ بن گیا. اب لگتا ہے کہ دنیا ملٹی پولر ورلڈ کی جانب جا رہا ہے، جس میں چائنا، یورپ، رشیا، امریکہ. مسٹر اسپیکر صاحب، یہ جو فلسطین پہ اسرائیل کی دہشت گردی ہے، یہ جو ایران پہ اسرائیل کی دہشت گردی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بڑے محتاط انداز پہ ڈپلومیٹکلی ضرور اپنے ایرانی بھائیوں کی، فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. لیکن ہم کوشش کریں کہ اس جنگ میں ہم نہ کودیں. ہماری ملک کی انٹرسٹ اسی میں ہے کہ ہم جنگ کو ایوائڈ کریں. مسٹر اسپیکر، اس وقت ہماری ملک کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے. ہماری تمام بڑی پارٹیوں نے کمپرومائز کی ہے. جو ہم نے چارٹر بنائی تھی اپوزیشن نے، ان میں سے ایک نقطے پہ دونوں پارٹیاں گامزن نہیں رہا، پی ڈی ایم کی. اور اس وقت معاشرے میں ایک پولرائزیشن ہے. پارلیمنٹ، عدلیہ پولرائزڈ ہیں، اور جو کمپرومائز کیے گئے ہیں اس سے عوام کی، پارلیمنٹ کی بالادستی بہت متاثر ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئین کی بالادستی کی بات کرنی چاہیے. مسٹر اسپیکر، بلوچستان میں اس وقت جو مشکلات ہیں، میں سی ایم صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ بلوچستان کو جوڑنے کی ضرورت ہے، وفاق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آج بلوچستان میں جو ایشو ہیں، سب سے بڑا ایشو وہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. جب تک عوام کو آپ ووٹ کا حق نہیں دیں گے، یہاں پارلیمانی جمہوری نظام نہیں ہوگی. دوسری جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہاں پہ جہالت ہے. اس وقت ہم جو موجودہ اکنامیکل سروے آیا ہے، یہاں ہماری لٹریسی ریٹ 42% ہے. 52 میل اور 32 فیمیل، ان کو ملا کے 42. میں گزارش کرتا ہوں، منسٹر بیٹھی ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 42% لٹریسی ریٹ کے ساتھ ہم دنیا کو چھوڑو، ہم پاکستان کی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ پاورٹی ہے. اس وقت جو نئے اعداد و شمار آئے ہیں، بلوچستان 60% پاورٹی لائن سے بلو ہے. پاورٹی کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ اگر کسی بندے کو $2 روزانہ نہیں ملے تو پاورٹی لائن بلو ہے. یعنی 600 روپے ہماری لوگوں کی آمدنی نہیں ہے. تربت میں 1 کلو مرغی کی قیمت 1000 روپے ہے. تو پاورٹی کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہمارے
بلوچستان میں کرپشن کا ہے. جو کرپشن پہ رپورٹ آئی ہوئی ہے, پاکستان اس ریجن میں سب سے زیادہ کرپٹ ترین ریاست ہے اور بلوچستان پاکستان میں سب سے کرپٹ ترین صوبہ ہے. میں سی ایم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اتنا بڑا بجٹ آپ نے 1000 ارب کا بنایا ہے, جس پہ کنٹرول نہیں کی, یہ بالکل بلیک ہول میں جائے گا, کوئی کام نہیں ہوگا. تو ہمیں کرپشن کے لیے, بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کے لیے ہمیں منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. اور جو بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ ہے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ بننے کے بعد لاپتہ افراد کا ہے. کیونکہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ اس ایکٹ سے حل ہوگا. ابھی بھی روزانہ, کل بھی مستنگ بند تھا, روزانہ ہمارے اشارائیں بند ہے. اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اس ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے, یہاں ہمارے لیے مشکلات زیادہ ہوں گے. میں سی ایم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ نیشنل پارٹی کے کماش غفار کمرانی, اس کی بیٹی بیبو, ڈاکٹر مہرنگ گلزادی, ان کو آپ لوگ تھوڑا سا ریاست اپنا دل بڑا کریں, ان کو چھوڑ دیں. یہ آپ کے اپنے بچے ہیں. ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو سموتھ کریں. ہماری رائے یہی ہے کہ چیزوں کو سموتھ کر لیں, لیکن بدقسمتی سے چیزیں مزید خراب ہو رہی ہیں. سر, آپ نے 1000 ارب کی بجٹ پیش کی, 600 کے قریب آپ کے نن ڈیولپمنٹ, باقی آپ کے ڈیولپمنٹ. لیکن اس میں جو رائے لی گئی ہے, مجھے بجٹ پہ اعتراض نہیں ہے, کیونکہ ہمارا اپنا تو کوئی وسائل ہی نہیں ہے. جو بھی آتا ہے ڈویژبل پول سے آتا ہے. اس میں 3-4 مشورے لیے گئے ہیں. ایک تو شاید ڈپارٹمنٹ کے ہیں, ڈپارٹمنٹل بجٹ ہے. دوسرا جو یہاں کے نمائندے ہیں ان کی ہیں. تیسرا جو نوٹیبل ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نوٹیبل کو کس کانتے میں ڈالا ہے. تیسرا جو ایک پروجیکٹ ہے, اس کو بھی میں نے پہلی دفعہ سے سنا ہے, اسٹریٹجیکل پروجیکٹ, جو کہ 64 ہیں اور 91 ارب پہ ہیں. اور اس کے تفصیل میں اگر جاؤں تو عجیب لگتا ہے. نام نہیں لوں گا. ایک ضلع کے لیے آپ نے اس کی میپنگ کے لیے 600 ارب روپے 6 ارب روپے رکھے ہیں. 6 ارب میں آپ کو بتاؤں, چاگی ماسٹر پلان 6 بلین, اور اس میں 64 میں ایسے سی ایم صاحب, میں سب کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. خدا کے لیے اگر یہ پیسے جیسے آپ نے اپنے علاقے میں خرچ کر رہے ہیں, یہ خرچ ہو جائیں, سب لے جاؤ, ہمیں کچھ نہ دو. لیکن 64 ایسے ہیں جن کی میں تفصیل میں جاؤں تو آپ کو عجیب لگیں گے, جو پی ایس ڈی پی میں نہیں ہے, ماسوے کچھ چیزوں کی. یہ اس کتاب میں ہے شاید, جس کو آج ہمیں دیا گیا ہے. یہ جو اسٹریٹجیکل جو پروجیکٹ ہیں, یہ میری سمجھ میں نہیں ہے. تو ان کو اگر کہتے ہیں لیس ڈیولپ پروجیکٹ تو زیادہ بہتر تھا, کیونکہ میں اسٹریٹجیکل لفظ سے بہت ڈرتا ہوں. بلوچستان
اسٹریٹجیکل ہے. ہاں کسی کتاب میں نہیں ہے. تو سر جب کتاب، کیونکہ میں تو کتاب کا پابند ہوں، اگر کتاب میں نہ ہو تو وہ بجٹ کا حصہ نہیں ہوگا. جو بجٹ کا حصہ ہوگا اس کو ہائی کورٹ چیلنج نہیں کر سکتا ہے، جو بجٹ کا حصہ نہیں ہوگا اس کو ہائی کورٹ چیلنج کر سکتا ہے. اچھا وہ لفظ نہیں ہے. ہاں اسٹریٹجیکل یہ چلو سی ایم صاحب مانتا ہے. پھر سر ایک اور مذاق، ہم سب نالائق ہیں. 23 ارب روپے آپ ڈپٹی کمشنر کو دے رہے ہیں. فار واٹ؟ ڈپٹی کمشنر ہم سے زیادہ ایماندار ہیں کہ آپ اس کو 23 ارب روپے دے رہے ہیں اور اس کا کوئی میکینزم نہیں ہے. میرے دوست نے ضرور نے کہا کہ ہم اکنامیکل وہ دے دیں گے. 3.5 ارب رکھے ہوئے ہیں انٹرپرینورشپ پہ، اب وہ کس کو دیں گے؟ کسی این جی اوز کو دو گے؟ کسی بندے کو دو گے کہ آپ لوننگ کریں؟ تو خدا رہا اتنا آپ لوگ اس صوبے کے ساتھ، میں اگر یہ بڑی مشکل سے میں اگر اس کو پڑھ لوں تو اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ یہ ایسا تقسیم ہے. وہ ہمارے براہوی میں کہتے ہیں 3 پتین کل 3 پتین طولو کس. اب 3 پتین پہ ہم کیا بولیں؟ سارے ہمارے دوست ہیں، گلہ آپ کو نہیں ملا ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سر، میں مشکور ہوں سی ایم صاحب کا کہ مجھے اس نے میرے تمام پروجیکٹس کو اس نے ایکوموڈیٹ کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے باقی اور خاص طور پر ہمارے جو اسپیشل سیٹس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہے.